الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدر محترم اور حاضرین جلسہ آج کے اس مبارک جلسے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حافظ قرآن کے فضیلت کے موضوع پر ایک چھوٹی سی تقریر کرنا چاہتا ہوں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر شروع کرتا ہوں کہ زمانہ آج بھی قرآنی سے فیض پائے گا زمانہ آج بھی قرآنی سے فیض پائے گا مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا محترم حضرات ہمیں چڑھتی سورج کی طرح یقین ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف سچا اور صحیح ہے اور جس کے سچ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں اسی قرآن پاک کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے اس لیے قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے زمین اور آسمان چاند اور سورج ستارے اور سیارے اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سب کلاموں سے افضل ہے حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا میرے محترم غور کرنے کی بات ہے جب والدین کو اتنے بڑے انعام سے نوازا جائے گا تو قرآن پاک پڑھنے والے کا درجہ اور مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا مرتبہ اور درجہ کتنا زیادہ ہوگا میرے محترم قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا 10 ایسے آدمی جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوں گی حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش قبول کرے گا اور ان لوگوں کو حافظ قرآن کی برکت سے نجات مل جائے گی مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ غفلت کا پردہ اٹھاؤ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ ورنہ تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی خدا نخواستہ اگر ہم چند پیسوں کی لالچ میں اپنے بچوں کو قرآن پاک سے دور رکھا اور ہماری نظر آخرت کی نعمتوں کے بجائے دنیا کی ڈگریوں پر رہے تو یاد رکھے خدا کے یہاں جواب دینا پڑے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے اس کے احکام پر عمل کرے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دلائے اور ان کو حافظ قرآن بنا کر آخرت کی کامیابی حاصل کرے آخری میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پاک کی محبت عطا فرمائے اب میں اس شعر کے ساتھ آپ لوگوں سے رخصت چاہتا ہوں الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم